شریف چل پڑے تو سمجھ لے یہ بارگاہ مصطفیٰ کا کوئی منظور شدہ ہے، اور اگر آپ کی زبان پر گالی گلوچ چل پڑے تو پھر سمجھ لے یہ کسی اور طرف کا ہے، کسی اور طرف کا ہے۔ آج تک علماء مذہبی لوگوں کو دین سے نکالتے رہے، کفر کے فتوے لگاتے رہے، مگر یہ منہاج القرآن ہے، شیخ الاسلام کا کام ہے کہ انہوں نے فتوے نہیں لگائے، بلکہ جن کے اوپر فتوے لگتے تھے انہیں بھی اپنے قریب کر کے ان کا بھی عقیدہ ٹھیک کر دیا، ان کا بھی عمل ٹھیک کر دیا۔ اور پھر مزے کی بات، عقیدہ یہاں تک ٹھیک کیا کہ باہر لندن میں ایک سکھ تھا، سکھ نے جب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب کی گفتگو سنی، بڑا متاثر ہوا، متاثر ہو کر اس نے کیا کیا کہ شیخ الاسلام کی کتاب لی اور پڑھنا شروع کر دیا، اپنے کمرے میں کتاب رکھ لی تو وہ پڑھتا ہے سکھ مگر کتاب پڑھتا ہے شیخ الاسلام کی۔ اس کے کمرے میں ایک مسلمان آیا، وہ کہتا ہے سردار جی کی پڑھتے پہ ہو؟ سردار ہونا کیا کہ تھوڑے مذہب کی کتاب پڑھتا پیا، کہتا ہے دکھاؤ میں بھی۔ جس ویلے کتاب پڑھی دیکھی کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب کی کتاب، تو وہ جو مسلمان تھا وہ سکھ کو کہتا ہے سردار جی اور ایسے بندے دی کتاب نہ پڑھیا کرو، ایسے بندے دی کتاب نہ پڑھیا کرو۔ سکھ نے کیا کہ کیوں؟ کہتا نہیں تو تھوڑا عقیدہ خراب ہو جائے گا، نہیں تو تھوڑا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ سکھ لوگ مسلمان کہتا ہے کہ تسی کتاب نہ پڑھو، یہ ہے صداقت ہے، یہ اسے کہتے ہیں جادو کو سر چڑھ کر بولے۔ منہاج القرآن جس مشن کی طرف جو مشن لے کے چل رہا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مشن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مشن ہے۔ ابھی کل جو ختم الصلاۃ کی محفل ہوئی ہے اس میں اب تک جو درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو اس مہینے میں جنوری کے مہینے میں پڑھا گیا درود پاک، منہاج القرآن کے نیٹ ورک کے ذریعے باتیں کرنی بڑی آسان ہے، نعرے لگانا، جذباتی کر دینا لوگوں کو، ختم نبوت کے نام پہ جذباتی کر دینا، حضور کی عظمت کے نام پہ جذباتی کر دینا، یہ کام بڑا آسان ہے، ہم جذباتی نہیں کرتے۔ پچھلے مہینے جنوری میں منہاج القرآن کے نیٹ ورک کے ذریعے جو درود پاک پڑھا گیا اس کی تعداد 7 ارب سے زیادہ ہے، 7 ارب سے زیادہ ہے۔ ایک ہی کام ہوتا ہے، یا گالیاں نکال لو یا درود پاک پڑھ لو، دو کام تو نہیں اکٹھے ہوتے۔ 7 ارب سے زیادہ ہے، اور اب تک جو روئے زمین میں درود پاک منہاج القرآن کے گوشہ درود میں پڑھا گیا 7 کھرب سے زیادہ ہے، 7 کھرب سے۔ اور چشتی صاحب جانتے ہیں، ہم ہی لوگ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنا 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں ملتی ہیں، صرف ایک دفعہ درود شریف پڑھنا، اور 7 کھرب کے ساتھ ضرب دیں، ضرب دیکھیں کتنا بنتا ہے۔ اور ہم ہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے بدعت حسنہ اچھے راستے پہ لوگوں کو لگایا، جو بھی بندہ کام کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا، مگر جس نے لگایا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ 7 کھرب کو
10 नेकियां मिलना, 10 गुनाह मिटना, 10 दर्जे बुलंद होना, 10 रहमतें अल्लाह ताला की मिलना नाजिल होना, 40 को 7 खरब से ज़रब दे तो ये सब कुछ शेखुल इस्लाम के नामा-ए-अमाल में है। ये तो मोटा वैसा फरमा रहे, ये तो मोटा मोटा ये उनके नामा-ए-अमाल में है। कोई मुकाबला कर सकता है? मुजद्दिदे रवा सदी मुजद्दिदे रवा सदी दुनिया जिस पे मर मिटी हसीन भी जमील भी। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुक कादरी साहब की क्या बात करें। दिफाए शान सिद्दीक़ अकबर की बात आए तो फिर एक ही हस्ती है जो दिफा करती है, वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुक कादरी। दिफाए सैयदना उमर फारूक की बात आए, दिफाए शान शेखैन की बात आए तो एक ही हस्ती है जो दिफा करती है। कहाँ गए हुब्बे सहाबा वाले? वो एक ही हस्ती है। और दिफाए सैयदा कायनात की बात आए फिर भी शेखुल इस्लाम है। दिफाए शान अली की बात आए फिर भी हजूर शेखुल इस्लाम है। और अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की बात आए फिर भी शेखुल इस्लाम, हजूर की खत्म नबुव्वत की बात आए फिर भी शेखुल इस्लाम, मिलादुन नबी की बात आए फिर भी शेखुल इस्लाम, शान औलिया की बात आए फिर भी शेखुल इस्लाम। और अगर इस्लाम पर दहशतगर्दी का लेबल आए फिर भी शेखुल इस्लाम, अगर इस्लाम पर तंगनजरी का लेबल लगे फिर भी शेखुल इस्लाम, और अगर इस्लाम को ब्रैकेट कर दिया जाए दहशतगर्दों के साथ फिर भी दिफा करें शेखुल इस्लाम। किस किस की बात करें? यूरोप में मुसलमानों के लिए मसला बने दिफा करें शेखुल इस्लाम, अरब में मसला बने दिफा करें शेखुल इस्लाम, अजम में मसला बने दिफा करें शेखुल इस्लाम। और फिर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुक कादरी साहब सिर्फ हमारे अंदर नहीं, अमेरिका में जो थिंक टैंक है अमेरिका का, उन्हें जब जिहाद के मौजू पर खिताब किया, तारीख शाहिद है, वीडियो मौजूद है, तारीख शाहिद है, जब जिहाद के मौजू पर अमरीकियों का ज़हन क्लियर किया तो जो बड़े बड़े अमेरिकन फौज के फौजी अफसर बैठे हुए थे यूनिफॉर्म के अंदर, उन्होंने शेखुल इस्लाम को सल्यूट किया। बन के मस्त मलंग रहेंगे बन के मस्त मलंग रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमें समझ आई है इस्लाम का तसव्वुर जिहाद, जो हम समझते थे वो और है। और फिर जिहाद अफगानिस्तान के बाद अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए वहाँ पर जो अफगानिस्तान के सरकर्दा लोग हैं, रहनुमा है, उनके साथ शेखुल इस्लाम की सीटिंग हुई। ये जितने भी लोग जज्बाती बनाकर लोगों को ले जाते थे जहाद पर, जब उनके साथ सीटिंग हुई शेखुल इस्लाम ने फरमाया ये जो तुम काम करते हो ये जिहाद नहीं है, ये जो तुम काम करते हो ये जिहाद नहीं है, ये बम धमाके, ये खुदकुश हमले, ये जिहाद नहीं है। ये तो तुम हालत जंग में भी उसको नहीं मार सकते जो इबादत में मसरूफ है, उसको नहीं मार सकते जो खतून है, उसको नहीं मार सकते जो बुजुर्ग है, उसको नहीं मार सकते जो तुम्हारे मुकाबले के लिए मैदान में नहीं आता। ये बाजारों में बम धमाके, ये मस्जिदों में, ये इमाम बारगाहों में, ये पार्कों में, ये अस्पतालों में करना, ये दहशतगर्दी है, ये इस्लाम नहीं है। वो कहने लगे कि आज तक हम जो इस्लाम समझ के काम करते थे
آپ نے جو بتایا ہے وہ تو راستہ ہی کی ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں جیسے میں نے عرض کیا درس قرآن کا کوئی تصور نہیں تھا, درس حدیث کا کوئی تصور نہیں تھا, صرف 2-3 کتابیں تھیں عقیدے پر ہمارے اکابرین کی, ہم وہی پڑھتے وہی بیان کرتے, اس کے علاوہ کوئی لٹریچر نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن, ولادت مصطفیٰ کا دن, اس کو ہم 12 وفات کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ بچے چندہ اکٹھا کرتے تھے گلیوں میں, 12 وفات کا چندہ. 12 وفات کو جشن میلاد میں کس نے بدلا؟ شیخ الاسلام نے بدلا. چشتی صاحب بات کر رہے تھے جب مرزا طاہر جو اس وقت کا قادیانی ان کا خلیفہ تھا, جب اس نے مناظرے کا چیلنج کیا تو پوری روئے زمین پر مسلمان تو موجود تھے. 1988 کی بات ہے, اور وہ جو جلسہ ہوا تھا 1988 کا مینار پاکستان, اس جلسے میں نے یوتھ لیگ میں سیکیورٹی کی ذمہ داری سمجھا تھا. علماء تو موجود تھے, مشائخ تو موجود تھے. اگر کسی نے کہا مرزا تو نے مناظرہ کرنا ہے, میں تب بھی تیار ہوں, مباہلہ کرنا تب بھی تیار ہوں, آ جاؤ. ایک ہی آواز اٹھی تھی. اب بڑے ہمارے مسلک کے لوگ, عقیدے کے لوگ, جب بات آئی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی, آپ نے دیکھا ڈگمگا گئی. سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی, ڈگمگا گئی. اگر کسی نے دفاع کیا عقیدے کا, مسلک کا, تو وہ شیخ الاسلام کا تمام ہوتا ہے, قادری. اور پھر یہاں تک محدود نہیں ہے, یہ تو ایک پہلو ہے. شیخ الاسلام کی فلاحی خدمات پوری دنیا میں چل رہی ہیں. کہیں زلزلہ آئے, کہیں سیلاب آئے, کہیں قدرتی آفت آئے, جو فوراً وہاں پر پہنچتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے. یہ نہیں دیکھتے کہ مشکل میں مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, جو وہاں پہ پہنچتے ہیں وہ شیخ الاسلام کے فالور پہنچتے ہیں. کوئی بھی بات کرے